اللهم عجل وليك اللهم عجل وليك اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا۔ اعزان گرامی قدر، معزز محترم ناظرین کرام، سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ ہے جس میں تمام مومنین کو نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں میں سبقت کرو تاکہ تم ایک ایسے مقام پر جہاں اللہ تمہیں جمع کرے گا، تم کہیں بھی بکھرے ہوئے ہو، تم کہیں بھی کس عالم میں ہو، اللہ اس مقام پر لا کر کے جمع کرے گا۔ یہ کون سا مقام ہے؟ کس مقام پر اللہ کے لوگوں کو لا کر کے جمع کرے گا؟ عزیزان گرامی، مفسرین نے بیان کیا کہ یہ آیت امام علیہ السلام کے ظہور کے وقت کی اشارہ کرتی ہے اور اس مقام کے لیے نازل ہوئی ہے کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو لوگ امام کی خدمت میں جوک در جوک جائیں گے، تشریف لے جائیں گے اور امام کے پرچم تلے جمع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی اور جگہ نہیں ہوگی بلکہ یہ مکہ مکرمہ ہوگا جہاں امام علیہ السلام رکن اور مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے اور بیعت لے رہے ہوں گے اور لوگ امام علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر رہے ہوں گے۔ عموماً یہ سوال ہوتا ہے کہ امام کس جگہ سے تشریف لائیں گے، اس جگہ کا کیا نام ہے؟ الگ الگ طریقے سے لوگ تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام کو اس جگہ سے بھی اشارہ کیا گیا اور نام بیان کیا گیا جہاں تشریف لائیں گے۔ جناب عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ مہدی قرعہ نامی قریے سے تشریف لائیں گے۔ صاحب البیان بھی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور میری نظر میں عالی ہے، یعنی قبول شدہ ہے۔ ابو الشیخ اصفہانی نے اپنی کتاب عوالم نے بھی اس روایت کو نقل کیا، بلکہ ایسے ہی بیان فرمایا کہ اور ہم نے جس کو ابھی نقل کیا کہ امام علیہ السلام قرعہ نامی جگہ سے تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے صاحب کتاب الغیبت نے اپنی کتاب میں حسن ابن محبوب سے، انہوں نے علی ابن رباب سے یہ روایت نقل کیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام امیر المومنین کی ایک طولانی روایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر میں کہ عرب و عجم کے درمیان اختلاف کے سلسلے شروع ہو جائے گا، غور کیا جائے گا، لیکن اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم بن جائے گا۔ اور حدیث کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ اس وقت جب سفیانیت کا غلبہ ہوگا اور سفیان کی اولاد میں سے ایک شخص حاکم بنے گا، تب امیروں کا امیر، کافروں کا قاتل، بادشاہ کہ جس کی غیبت کے زمانے میں عقلیں حیران تھی، اور اے حسین وہ تمہاری نوی پشت ہے، امام حسین سے خطاب کر کے فرمایا میرے لال، امام حسین سید الشہداء سے فرمایا کہ وہ تمہاری نوی پشت میں سے، تمہارے فرزندوں میں سے نواں فرزند ہوگا جس کو قائم آل محمد کہا جائے گا، وہ رکنوں اور ثقلین کے درمیان ظہور کرے گا، روئے زمین پر کسی کو کمزور اور پست نہیں رہنے دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس زمانے کو پالیں اور ان کی رہائش گاہ تک پہنچ جائیں اور ان کے دن کو در کر لیں اور امام کے ظہور کو پالیں۔ عزیزان گرامی، کشف الاستار میں نعمانی نے اپنی کتاب غیبت میں اور عبیدہ سے روایت کرتے ہوئے
انہوں نے امام جعفر صادق سے روایت کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ امام نے فرمایا کہ قائم کے نام سے جب ندا دی جائے گی تو آپ آئیں گے اور رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہوں گے، آپ کو آپ کے نام کے ساتھ آواز دی جائے گی، اب کس چیز کے منتظر ہیں؟ تو پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت شروع ہو جائے گی جب امام اس مقام پر کھڑے ہوں گے جس مقام کے لیے بارہا میں نے آپ حضرات کی خدمت میں باتیں نقل کی۔ پھر امام نے فرمایا دوسری روایت میں کہ بے شک ہم سے قائم کے روب کے ذریعے مدد کی جائے گی اور نصرت کے ذریعے سے ان کی تائید کی جائے گی۔ یہ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام نے فرمایا اس وقت امام خروج فرمائیں گے کہ جب خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوں گے اور ان کے پاس 313 افراد جمع ہو جائیں گے، اور آپ کی زبان سے پہلا جملہ جو صادر ہوگا وہ یہ آیت کریمہ ہوگی۔ جب امام علیہ السلام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے اور ایک زمانے میں آواز آئے گی جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس وقت امام علیہ السلام کے ارد گرد 313 مخلص بندے، مخلص اصحاب کرام، مخلص ساتھی، مخلص چاہنے والے جمع ہوں گے۔ تو اس وقت جو امام علیہ السلام جو فقرہ ارشاد فرمائیں گے، جس آیت کریمہ کی تلاوت کریں گے وہ آیت یہ ہوگی بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین۔ سلسلہ جاری رکھتے ہوئے امام نے فرمایا کہ جب آپ کے پاس 10,000 لوگ جمع ہو جائیں گے تب آپ مکے سے آپ نکلیں گے، اور جب آپ مکے سے چلیں گے تو آپ مدینے کی جانب بڑھیں گے اور مدینے کی طرف آپ روانہ ہوں گے۔ روایتوں میں موجود ہے کہ امام علیہ السلام کا گزر مدینے سے ہوتے ہوئے کوفے کے باہر پشت کوفہ سے ہوگا، اور آپ وہاں پر اتر کر 2 رکعت نماز ادا فرمائیں گے۔ اس جگہ سے چند قدم پڑھے یہاں تک کہ امام علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت یہ یہاں پر دوسری روایت شروع ہوتی ہے کہ امام جب کوفے آئے تھے تو ایک مقام پر نجف اشرف سے پہنچنے سے پہلے 2 رکعت نماز امام نے پڑھی تھی۔ جب 2 رکعت نماز پڑھی پھر آگے بڑھے، پھر اترے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آگے بڑھے، پھر اترے سواری سے، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو راوی نے بڑھ کے سوال کر لیا مولا آپ نے 3 مقامات پر 3 مرتبہ نماز پڑھی، تو امام نے فرمایا ہم نے جو پہلی مرتبہ نماز پڑھی کوفے میں اس مقام پر پڑھی جہاں پر ہمارے قائم عالم محمد کا ظہور ہوگا، اور جب آپ مکے اور مدینے سے ہوتے ہوئے کوفہ آئیں گے تو اسی مقام پر آپ کا منبر رکھا جائے گا۔ اور جو ہم نے دوسری جگہ 2 رکعت نماز پڑھی وہ نماز جگہ وہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور تیسری جگہ ہم نے وہ نماز پڑھی جو آج مسجد حنانہ کے نام سے غالباً مشہور ہے، اس جگہ امام نماز پڑھی، اور تیسرا مقام ہم نے اس جگہ نماز پڑھی جہاں میرے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام کی قبر مقدس ہے، جو زمانہ امام کے قبر سے ایک عرصے تک دور تھا، لیکن بعد میں جناب صفوان جمال کے ذریعے سے امام جعفر صادق کی اجازت سے یہ قبر دنیا میں جو ہے واضح ہوئی، اور امام کی جو ہے قبر کی زیارت کے لیے لوگ تشریف لانے لگے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔